پاکستان میں عدالتی بحران سر اٹھانے جا رہا ہے۔ ایک جانب تو آئینی بینچز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بنے جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ بنے جسٹس امین الدین خان۔ اس وقت بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ سائملٹینیسلی پاکستان میں دو سپریم کورٹس ہیں، ایک سپریم کورٹ اور ایک سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ جسے آئینی بینچ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک چال چلی ہے، ایک موو کھیلا ہے، اور وہ موو بھی ڈیسائیسو ہو سکتا ہے۔ ان دی کمنگ ڈیز اگر ہم جسٹس منصور علی شاہ کے گزشتہ کیس کے ریمارکس کو آئینی بینچز کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں انہیں سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا بحران سر اٹھا سکتا ہے۔ اس بحران سے نمٹا کیسے جائے گا، لوپ ہولز کیا ہیں، پاسبلٹیز کیا ہیں، یہ تمام تر پاسبلٹیز پر تفصیلات کو لے کر میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد مینٹری۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کا جوڈیشل سٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا۔ ایک جانب تو چیف جسٹس سینئر موسٹ کے بجائے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کی جانب سے نامزد کیا گیا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلے چیف جسٹس بنے جن کی تعیناتی ٹاپ 3 میں سے پارلیمانی کمیٹی نے کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 3rd نمبر پہ ہیں اور 2 جسٹسز کو انہوں نے سپرسیڈ کیا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر۔ اب 26ویں آئینی ترمیم پر عمل کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن نے 7 رکنی آئینی بینچ بھی بنا دیا۔ اس 7 رکنی آئینی بینچ میں سینئر موسٹ جج جسٹس امین الدین خان ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سب کے اندر جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ اس میں 7-5 کے تناسب سے یہ آئینی بینچ بنا، یعنی جو ووٹس ہیں اس آئینی بینچ کے لیے وہ 7 ووٹس دیے گئے اور 5 ووٹس اس آئینی بینچ کی مخالفت میں تھے۔ وہ 5 ووٹس کن کے تھے؟ اس میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز اور اپوزیشن کے 2 ارکان تھے، یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز۔ دوسری جانب حکومتی تمام تر لوگ اور جسٹس امین الدین جنہوں نے اپنے لیے خود ووٹ کیا وہ ایک سائڈ پہ تھے۔ اب آئینی بینچز جو ہیں ان کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کون سا کیس کیسے سنا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے حالیہ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے ٹیکس معاملات سے متعلق ایک کیس کی سماعت کی۔ اس کیس کے اندر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس تو آئینی عدالت سن سکتی ہے اور ہم تو ریگولر بینچ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تنزن اور سوالیہ انداز میں ریمارکس دیے، یعنی انہوں نے کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک سوال پوچھا، لیکن یہ سوال بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی آئینی بینچ کام کر ہی نہیں رہا، تو کیا اس وقت سپریم کورٹ میں کوئی آئینی کیس سنا ہی نہیں جائے گا؟ اور اگر وہ آئینی بینچ ہے تو کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں؟ اور اگر ہم آئینی کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں روکے گا کون؟ اس حوالے سے میکنزم کیا ہے؟ اس حوالے سے آئین اور قانون خاموش ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر اس کے خلاف اپیل آئی تو وہ اپیل بھی یہی بینچ سنے گا، ہم ہی سنیں گے، اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا ہی دائرہ اختیار ہے اور یہ آئینی بینچ کا دائرہ اختیار نہیں ہے تو پھر کوئی کیا کرے گا؟ اب جسٹس منصور علی شاہ کے یہ ریمارکس ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ان ریمارکس کے بعد اسی دن جسٹس امین الدین نے جو آئینی بینچز کے حوالے سے اجلاس ہوا اس کے منٹس جاری کروائے۔ پھر اس کے بعد ایک طرف تو سپریم کورٹ میں ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور اب آئینی بینچ کے سینئر موسٹ جج یعنی کہ جسٹس امین الدین ہیں۔ وہیں دوسری جانب جسٹس امین الدین نے ایک اور اجلاس بلایا۔ یہ اجلاس تھا آئینی بینچ کے 3 سینئر موسٹ ججز کا۔ اب آئینی بینچ کے 3 سینئر موسٹ ججز نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئینی بینچ کس طرح کا بنے گا اور کون سے کیسز کیسے اس آئینی بینچ کے سامنے فکس کیے جائیں گے۔ آلدو یاد رکھا جائے کہ اس آئینی بینچ کی مدت 2 ماہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی 2 مہینے کے بعد کی جا سکتی ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، اور جوڈیشل کمیشن میں آلریڈی گورنمنٹ کو میجورٹی حاصل ہے۔ اب اس سب کے اندر ایک طرف تو آئینی بینچ جو ہے اس نے کام اپنا آج سے یعنی کہ 14 نومبر سے شروع کر دیا ہے۔ آئینی بینچ نے اپنا کام شروع کرتے ہی
اب جس طرح سے چیزیں آگے لے کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں ایک سوال سپریم کورٹ آف پاکستان میں بار بار اٹھ سکتا ہے، اور وہ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کے اگر ہم ریمارکس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سوال بار بار اٹھتا رہے گا، یعنی کہ کون سا کیس آئینی بینچ کا ہے، کون سا کیس آئینی بینچ کا نہیں ہے، دائرہ اختیار کیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ میں کوئی کیس سن لیا جاتا ہے جو آئینی بینچ کا ہوگا اور آئینی بینچ اسے نہیں سنتا بلکہ ریگولر بینچ اس پر فیصلہ دے دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، کون ان سے پوچھے گا، کون احتساب کرے گا، کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا، کون انہیں روک سکے گا؟ یہ تمام تر چیزیں ایک سوال ایسا جنم دیتی ہیں، ایسے سوال کو جس سوال کا جواب آنے والے دنوں میں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قانون اور آئین اس ایک نقطے پر مکمل طور پر ہمیں خاموش نظر آ رہا ہے۔ اب اس سب کے دوران جو سب سے اہم اور ڈیسائسو رول ہوگا وہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت کس سائیڈ پر کھڑے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ان کے دو طرح کے اقدامات ہیں۔ ایک جانب تو انہوں نے آتے ساتھ جسٹس امین الدین کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا، جسٹس منیب اختر کو اس میں شامل کیا۔ انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جو کہ حکومت کے لیے پریشان کن ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے پاس اب وہ اختیارات رہے ہی نہیں کہ حکومت کو خوف زدہ ہونا چاہیے چیف جسٹس سے، تو اس لیے حکومت کچھ کمفرٹیبل ہے۔ اب اس سب میں ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف پٹیشنز کو فکس کرنے کے حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی کا جسٹس منصور اور جسٹس منیب سے بھی اختلاف ہو گیا۔ تو اس اختلاف کے بعد بھی جب ان دو ججز نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا، جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی اوپینین جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے اوپینین کے بالکل ساتھ تھی، اور انہوں نے اپنا ووٹ بھی اسی سائڈ پر دیا، یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت انپریڈکٹیبل ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو کسی ایک سائڈ پہ رکھنا، جو کہ آئی تھنک کہ ہونا بھی چاہیے پوری کی پوری عدلیہ کے اندر، کہ جج جو ہے اس سے آپ کم از کم فیصلہ ایکسپیکٹ نہ کریں اس کی آئیڈیالوجی کی بیس پہ۔ اب جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ کے لوگ کس طرح کی بات کرتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور باقی بھی، لیکن یہاں پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا کردار بہت ڈیسائسو ہوگا۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا اہم موو کھیلا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن، جو بلے کا نشان چھیننے کا عرف عام میں کیس ہے، اس کے خلاف ایک اپیل دائر کی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ اپیل اپنے آخری دنوں میں سننا چاہی، پی ٹی آئی نے اس معاملے کے اندر پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا، اور اس کے بعد قاضی صاحب نے اس اپیل کو برخاست کر دیا، اس پر فیصلہ سنا دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اسی کیس میں دوسری نظر ثانی اپیل دائر کی ہے۔ یوزلی دوسری نظر ثانی اپیل نہیں ہوتی، لیکن ساتھ جو ریفرنس دیا ہے وہ مبارک ثانی کیس کا ہے، اور مبارک ثانی کیس جو ہے اس میں قاضی صاحب نے ہی اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے دوبارہ سے ریویو کریکشن کے لیے فائل کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب یہ مدعا سامنے رکھ رہی ہے۔ اب اس سب کے اندر امپورٹنٹ چیز ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا ریویو ہے، کیا یہ ریگولر بینچ کے سامنے آئے گا؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے آئے گا؟ پاکستان تحریک انصاف اس پر اپنا کیا موقف رکھے گی؟ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں عدالتی بحران کیا مزید شدت اختیار کرے گا یا پھر یہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھے گا، یہ ایک کیس ٹیسٹ کیس ثابت ہو سکتا ہے، اور اس ایک کیس سے بہت سی چیزیں ہمارے اذہان میں واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی، اور اس کیس کو جسٹس یحییٰ آفریدی کیسے لے کر چلتے ہیں، کیسے فکس کیا جاتا ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں کلیئر ہونے کا امکان ہے۔ کیونکہ اگر ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھی دیکھ لیں تو اس کمیٹی کے اندر بھی ایک جانب جسٹس منصور ہیں، دوسری طرف جسٹس امین الدین ہیں، تو بیچ میں جو ڈیسائسو ووٹ ہے، کیونکہ ان دو جج صاحبان کا ووٹ غالباً بالکل اپوزٹ ہوگا، تو ڈیسائسو ووٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہی ہوگا۔ تو آل آئیز آن دی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کہ وہ اس آنے والے بحران کو کس طرح سے ٹالتے ہیں، اسے کس طرح سے مینج کرتے ہیں، کیونکہ یہی ان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا،
क्योंकि बाकी इख्तियारात तो ऑब्वियसली इस वक्त आइनी बेंच के पास ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब रूटीन के केसेस, लोगों के तनाज़ात के केसेस जो हाई कोर्ट से अपीलें होकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वही लगेंगे। अहम सियासी केसेस, अहम आइनी केसेस आइनी बेंचेस के सामने ही जाएंगे। तो उस सूरत में जस्टिस याह्या अफरीदी का रोल तो महदूद हो गया है, लेकिन इस सिचुएशन में जब एक तनाज़ा खड़ा हो सकता है और एक नया सिस्टम जो है जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है आइनी बेंचेस की सूरत में, उस नए जुडिशल सिस्टम को आकर पिच पर खेलते हुए सेट होने में जो वक्त लगना है, उस दौरान जस्टिस याह्या अफरीदी किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे, यही वो एक नुक्ता होगा जो मामलात को फाइनलाइज करेगा और अल्टीमेट जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी।